ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ ویڈیوز سیریز میں ہوں گی جس میں ہم ڈسکس کریں گے انٹر ڈپارٹمنٹل کمیونیکیشن سسٹم، جو کہ پروجیکٹ ہے ورچوئل یونیورسٹی کا، نیٹ ورکنگ بیسڈ ہے، اور اس کی جو انٹروڈکشن ہے، افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ کولیبوریشن امنگ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ اور اسینشیل، اور اس کے ساتھ اس میں آپ نے سیمولیٹ کرنا ہے اس نیٹ ورک کو، جو کہ GNS3 کو یوز کرتے ہوئے یونیورسٹی کیمپس یوزنگ نیٹ ورک سیمولیشن، اپنے کیمپس ایریا نیٹ ورک بنانا ہے، اور اس میں ایک سینٹرلائزڈ یوزر مینجمنٹ سسٹم ہوگا جو کہ نارملی ونڈوز میں ہوتا ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آنے والے ویڈیوز میں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اور ایک IT روم ہوگا سینٹرلائزڈ، جس میں سرور ہوگا، کور سوئچز ہوں گے، اور یوزر اکاؤنٹ اور لاگ انس اور ایکسیس رائٹس اس میں مینیج کیے جائیں گے ڈومین کنٹرولر میں، اور ڈیٹا ٹرانسمیشن اور کمیونیکیشن بھی اس کے اندر انیبل کرنی، جیسے کہ FTP سرور، ویب سرور، ای میل، ویڈیو کانفرنسنگ، یہ ساری چیزیں جب کمیونیکیشن انیبل ہو جائے گی تو ساری چیزیں پاسبل ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اور کیا کیا ہم نے اس میں بنانا ہے۔ آپ نے سیکیور اینڈ ایفیشینٹ نیٹ ورک انفراسٹرکچر بنانا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ابھی تک ہم نے اس میں دیکھا کہ 3 چیزیں ہم نے بنانی ہیں۔ ایک تو سینٹرلائزڈ یوزر مینجمنٹ سسٹم ہوگا، جو کہ ونڈوز سرور ہم اس کے اندر یوز کرنے والے ہیں ایز اے ڈومین کنٹرولر، جس کے اندر یوزر اکاؤنٹ، لاگ ان، کریڈینشیلز اور ایکسیس رائٹس جو مینیج کیے جائیں گے، وہ سینٹرل مینجمنٹ سسٹم ہوگا، جسے ایکٹیو ڈائریکٹری ونڈوز سرور کے اندر ایک سروسز پرووائڈ کی جاتی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں، اور وہ کنفیگر کیا جائے گا ایک کیمپس ایریا نیٹ ورک کے لیے، جس میں مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ ہوں گے، اور وہ ڈپارٹمنٹ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں وایا ویڈیو کانفرنسنگ کال، شیئر فولڈر، اور ای میلنگ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ FTP سرور کو یوز کرتے ہوئے فائل بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ونڈوز سرور انسٹال کرنا ہے، جس میں ڈومین کنٹرولر کنفیگر کیا جائے گا، ایڈیشنل ڈومین کنٹرولر ہوگا، ورک اسٹیشنز آپ اس میں لگائیں گے ورچوئل مشین میں، اور پھر یوزر اکاؤنٹ اینڈ مینجمنٹ پالیسیز امپلیمنٹ کی جائیں گی، اور شیئریبل پرنٹر بھی اس میں کنفیگر کیا جائے گا۔ اور دوسرا نیٹ ورک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، جس میں راؤٹر سوئچز کنفیگر کیے جائیں گے، اور راؤٹر اور سوئچز کی کنفیگریشن ہوگی، جس میں اگر راؤٹنگ انیبل کرنا ہوگی OSPF، جو کہ ڈائنامک ایک راؤٹنگ پروٹوکول ہے نیٹ ورکنگ میں، راؤٹر میں جو کنفیگر کی جاتی ہے، پھر VLAN بنانی ہے آپ نے، اور اس کے ساتھ VPN یا فائر وال کی کنفیگریشن کرنی ہے سیکورٹی پرپز کے لیے، اور DHCP جو کہ ورک اسٹیشن کو آٹومیٹک ڈائنامکلی IP اسائنمنٹ ہوگی۔ تو دوسرا ہمارے پاس کون سا آپشن آتا ہے، نیٹ ورک انفراسٹرکچر بنانا، اور تیسرا رپورٹ اینڈ ڈاکومنٹیشن، یہ ڈاکومنٹیشن کے لیے ہے کہ کیسے کنفیگر کیا گیا ہے اور اس کی کیا کیا فائل ہے، اور ٹول ہم نے یوز کرنا ہے ونڈوز سرور کو انسٹال کرنا ہے، پھر وہی چیز ہے نیٹ ورک انفراسٹرکچر، پھر ہم نے سرور کو نیٹ ورک انفراسٹرکچر کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے، جو کہ GNS3 کے اندر ہم یہ سارا کام کریں گے VMware ورک اسٹیشن کو یوز کرتے ہوئے۔ تو جی چلیں ہم چلتے ہیں اپنے آنے والی ویڈیوز جو ہیں ساری کی ساری ہم دیکھیں گے کہ ہم نے GNS3 میں یہ ساری انٹیگریشن کی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پروجیکٹ ہم بناتے ہیں، جس کا نام ہم رکھیں گے انہانسڈ کمیونیکیشن سسٹم، جو کہ بہت لمبا پروجیکٹ چلے گا۔ آپ اس میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ لوکل جو کہ کلائنٹ GNS3 سافٹ ویئر رن ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس GNS3 VM ہے، اور میں آپ کو GNS3 VM میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس VMware ورک اسٹیشن ہے، جو کہ لیٹسٹ ورژن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 17.5.2 جو کہ لیٹسٹ ورژن ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے GNS3 VM ہمارے پاس یہ رن ہو رہا ہے، اور اس کی سیٹنگ بھی میں دکھا دیتا ہوں
آپ کے پاس کافی ساری اس میں اسپیس ہونی چاہیے. میں نے 8 GB رکھا ہوا ہے. آپ اس کو کم بھی رکھ سکتے ہیں. 4 GB ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے, جس کے لیے ہم کیونکہ کور سوئچز اور راؤٹر ہم اس کے اندر رکھیں گے. وی ایم ویئر میں ہم 2 ہی سوئچ اور راؤٹر کے امیج یوز کریں گے, جو کہ سوئچ ہمارے پاس 3 ہوں گے. اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں ڈپارٹمنٹ کو تو اس کو بڑھا سکتے ہیں, لیکن ہمارے سینیریو میں ہم 3 رکھیں گے. تو وی ایم ویئر کے اندر جو آپ کا ورچوئل سرور ہے JNS3 کا, اس میں کافی سارے آپ کے پاس ریم ہونے چاہیے. پروسیسر بھی ایٹ لیسٹ 4 نہیں تو 2 پروسیسر آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے. اور یہ اس کی بیسک سی ریکوائرمنٹ ہے, تب جا کے یہ اچھے سے فنکشنل ہوگا. اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ میں نے راؤٹر اس کے اندر آلریڈی رکھا ہوا ہے, اور راؤٹر کے امیج کو کیسے انسٹال کرنا ہے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں یہ امیج ہم نے چوز کیا ہے راؤٹر کا, جو کہ ایڈوانس انٹرپرائز ہے, جس میں زون بیسڈ فائر وال کی کنفیگریشن ہم کر سکتے ہیں, چونکہ ہم آنے والے وقتوں میں فائر وال کی کنفیگریشن اسی راؤٹر میں کریں گے. اور ہم نے سوئچ ابھی تک اس میں ایڈ نہیں کیا, اور سوئچ بھی ہم اس میں ابھی ایڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم انٹیگریٹ کریں گے سرور کو, جو کہ ہمارے پاس وی ایم میں انسٹال ہیں. تو میرے پاس آپ دیکھیں گے یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ورچوئل وی ایم ویئر ورک اسٹیشن میں ہمارے پاس یہ سارے سرور موجود ہیں. ونڈوز سرور ہو گیا, اس کو 4 GB ریم دی, 2 پروسیسر دیے. ونڈوز 7 ہے, ہم اس کو ایز اے ورک اسٹیشن یوز کریں گے, جو کہ ڈومین سے جوائن کریں گے. اور ونڈوز 10 ہے, ہم 2 ڈپارٹمنٹ بنائیں گے, اور دونوں ڈپارٹمنٹ میں ایک کمپیوٹر ایز اے ورک اسٹیشن وی ایم ویئر سے اس کو یوز کریں گے, اور اس کی انٹیگریشن کریں گے. تو انٹیگریشن کرنے کے لیے ہم جائیں گے JNS3 میں, ایڈٹ میں جا کے پریفرنس میں, اور پھر یہاں پر ہمارے پاس آپشن آتا ہے ورچوئل باکس کا بھی, اور وی ایم ویئر کا بھی, ڈاکر کا بھی آتا ہے. ڈاکر کنٹینر بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر یوز کرنے والے ہیں وی ایم ویئر وی ایمز, جو کہ ہم نے آلریڈی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ اس میں ہم نے کنفیگر کیا ہے. تو وی ایم آپ سلیکٹ کریں گے, پھر یہاں پر نیو آپ سلیکٹ کریں گے. پھر آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا آپ یہاں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ نے فنش کر دینا ہے. پھر اسی طریقے سے نیو, اور پھر نیکسٹ کرنا ہے, اور یہاں سے ونڈوز 7 اٹھا لینا ہے. پھر آپ نے ونڈوز 10 بھی یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے. JNS3 وی ایم کو ہم نہیں کریں گے, کیونکہ وی ایم ہم آلریڈی یوز کر رہے ہیں جہاں پر, اور آپ دیکھیں گے کہ پہلا راؤٹر ہم نے اس کے اندر آلریڈی سلیکٹ کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم سوئچ کا امیج بھی یوز کر لیتے ہیں. ہمارے پاس سوئچ کون سا ہے, اب دیکھتے ہیں. اس کے اندر آئیوز وی جو ورچوئل سوئچز ہوتے ہیں لیئر 2 کے, اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. اور یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے, اور کیمو بائنری, اور یہ ورژن آپ نے ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اور یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ڈاؤن لوڈ کے لیے آپ کو سسکو کی اس ویب سائٹ پہ لے کے جائے گی جو کہ پیڈ ہے. تو پیڈ والے سین میں آپ نے نہیں جانا, یہاں پر آپ نے امپورٹ کرنا ہے. اور میں نے یہاں پر آئیوز رکھے ہیں, سوئچ کا امیج یہ رہا میرے پاس. میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, ہوپفلی یہ دس از ناٹ کریکٹ فائل, یہ فائل کریکٹ نہیں ہے, پھر بھی اپلوڈ کر رہا ہے. دیکھتے ہیں, تو یہ فائل میرے پاس ریڈی ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے میں پھر اس کو نیکسٹ کروں گا, اور وہ انسٹال ہو جائے گا. ہیز بین انسٹالڈ, اور دیکھیں اس طریقے سے ہمارے پاس سوئچ آ چکا ہے. اور اس کو ہم ایز اے کور سوئچ بھی یوز کریں گے, اور پھر اس کے ہم ایکسس بھی بنائیں گے. جی, تو یہ کریکٹ امیج ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. اور اس کا نیم آپ یہاں پر چینج کر سکتے ہیں, بلکہ ٹیمپلیٹ ہم یہاں سے ہی چینج کریں گے. یہاں پر ایک ٹیمپلیٹ بنا لیتے ہیں جس کا نیم ہم رکھیں گے, اس کا نیم یہاں پر سسکو آئیوز لکھا ہوا ہے, تو ہم سسکو آئیوز کی بجائے اس کا نام سمپل سوئچ ہی رکھ دیتے ہیں, سوئچ L2.
اور پھر اس کو ہم انٹر کریں گے. اس کا سمبل اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے راؤٹر کا کیا تھا سیم آپ امیج اس کا بھی چینج کر سکتے ہیں. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کیجیے گا کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اگر ریم کم ہے تو پھر آپ کا کمپیوٹر پراپر نہیں چلنے والا. آپ دیکھیں میرے پاس ابھی 14% میموری یوز ہو رہی ہے اور 16% سی پی یوز ہو رہا ہے. تو آپ اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے کیونکہ جیسے ہی ساری ٹوپالوجی رن ہوگی تو پھر آپ کے پاس سپیس کم ہوگی اور آپ کے کمپیوٹر میں ایشوز آئیں گے. اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے گا کہ آپ کی ٹوپالوجی پراپر رن نہیں ہو پائے گی. تو یہ ہمارے پاس ایک راؤٹر آ گیا اور پھر ہمارے پاس ایک کور سوئچ آ گیا. اس کا نام ہم کور سوئچ رکھیں گے. کور سوئچ ہوگا ہمارا. اور کیونکہ اس میں سپیس نہیں دینی اور یہ ہمارا راؤٹر ہوگا سمپل یا اور آپ نام رکھ سکتے ہیں. اور پھر دو اور آپ اٹھائیں گے سوئچز جو کہ ہمارے یوز ہوں گے ایکسس کے لیے. یہ ہمارے ایکسس سوئچز ہوں گے اور اس کا نام میں رکھتا ہوں ایچ آر ڈپارٹمنٹ. اس میں سپیس نہیں دینی ہوتی میرے خیال میں اس وجہ سے ایچ آر ڈی پی ٹی. اور یہ ہمارا سیل ہوگا. آپ اپنے سینیریو سے کچھ بھی یہاں پر ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں لیکن کنفیگریشن آپ سینیریوز کو سمجھیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. نیٹ ورکنگ میں مین چیز ہوتی ہے سینیریو. اگر سینیریو آپ کو سمجھ آ جائے پھر اس کو کنفیگر کیسے کرنا ہے وہ سمجھ آ جائے پھر آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو سینیریو نہیں سمجھ آیا کیونکہ ہر ایک سینیریو میں اس کی کنفیگریشن اس کی امپلیمنٹیشن ڈیزائننگ مختلف ہو سکتی ہے تو تب ہمارے پاس پھر ایشوز نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے یہاں پر ونڈوز سرور ایز اے ڈومین کنٹرولر اور ونڈوز 10 ہم اس ڈپارٹمنٹ میں رکھیں گے ایز اے ورک اسٹیشن. ونڈوز 7 ہم سیلز کے ڈپارٹمنٹ میں رکھیں گے ایز اے ورک اسٹیشن. اور اس کا نیم اگر آپ چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں ڈومین کنٹرولر جو بھی آپ رکھنا چاہیں. یہ ونڈوز 7 ہی رہنے دیں اس کو بھلے اسے 1 نکال دیں اور یہ ونڈوز 10 ہی اس کو رہنے دیں اور اس کو اس طریقے سے. لیکن ایک چیز یاد رہے اس کو کنفیگریشن میں آپ نے جانا ہے. کنفیگریشن میں آپ نے جا کے اس کے اندر نیٹ ورک میں جائیں گے الاؤ GNS3 ٹو اوور رائڈ نان کسٹم. جو بھی نان کسٹم نیٹ ورک اڈاپٹر ہوگا نا اس کو دیا ہوا وہ اس کو اوور رائڈ کر دے گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر GNS3 میں اگر میں آؤں ونڈوز سرور میں اور اس کو ایڈٹ کروں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو نیٹ ورک اڈاپٹر ہے یہ کسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے کسٹم اگر مجھے سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے تو میں وہ سلیکٹ کروں گا اور اس کو بغیر DHCP والا نیٹ ورک اڈاپٹر اگر اس کو اسائن کرتا ہوں تو وہ جو ہے اڈاپٹر وہاں پر ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر نن کسٹم ہے تو ہم GNS3 کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیٹ ہے یا ہوسٹ اونلی جو کہ نن کسٹم نیٹ ورک اڈاپٹر ہے ورچوئل نیٹ ورک اڈاپٹر ہے تو وہ اس کو اوور رائڈ کر دے گا. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں دکھاتا چلوں آپ کو. اگر نیٹ ورک آپ نے اڈاپٹر بنانے ہیں VM تو آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس فی الحال 2 نیٹ ورک اڈاپٹر ہیں جو کہ کسٹم اس کو کہہ سکتے ہیں نیٹ اور ہوسٹ اونلی. اور اگر آپ نے اور بنانے ہیں تو یہاں پر چینج کے آپشن پر آپ کلک کریں گے اور پھر نیو نیٹ ورک اڈاپٹر آپ بنا لیں گے جو کہ نیکسٹ آپ کا بنتا ہے VM NET 2. آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور پھر سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ نیٹ ورک اڈاپٹر بن جائے گا. لیکن یاد رہے اگر آپ اس کو انٹیگریٹ کرنا جا رہے ہیں اس میں GNS3 میں تو آپ یہ جو ہے ڈسیبل کیجیے گا. DHCP آپ ڈسیبل کریں گے پھر اس کے اندر کچھ کنفلکٹ نہیں آئے گا.
اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ آپ اس کو GNS3 میں اپنی ٹوپالوجی میں اس کو انٹیگریٹ کرنے والے ہیں۔ باقی کنیکٹ ہوسٹ ورچوئل اڈاپٹر ٹو دس نیٹ ورک، یہ آپ کلک ہی رہنے دیں، اور پھر یہ آپ سلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں سے آپ اوکے کر سکتے ہیں۔ تو کچھ سینیریو میں ہم یہ یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ہم یہ یوز کریں گے، اور اگر نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ سمپلی GNS3 کو یہ کمانڈ دے سکتے ہیں کہ وہ اوور رائٹ کر دے نان کسٹم نیٹ ورک کو، تو یہ اوور رائٹ کر دے گا۔ اور یہاں پر بھی ان کو رن کرنے سے پہلے آپ نے یہ جو کمانڈ ہے اس کو ضرور سلیکٹ کر لینا ہے، اور جہاں پر بھی آپ نے ایسے ہی کر لینا ہے۔ تو ابھی ہم ان کی کنیکٹیویٹی کرتے ہیں راؤٹر 1 کے اس پورٹ پہ، اور اسی طریقے سے ہم پہلی پورٹس جو ہیں یہاں سے اس ڈپارٹمنٹ کو، اور کیونکہ کور میں آپ پہلی پورٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ایکسس جو سوچتے ہیں آپ لاسٹ پورٹ کنیکٹ کریں گے تو وہ بہتر ہے انڈسٹری کے حساب سے سمجھنے میں۔ اور اگر اینڈ یوزر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو نارملی لاسٹ پورٹ کو یوز کی جاتی ہے اگر کور میں آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ ایکسس سوئچز میں جا رہے ہیں تو پہلی پورٹ آپ کی ہوگی ایکسس دینے کے لیے، جو کہ ورچوئل مشین کو دے گی، اور یہاں پر آپ کتنے بھی کمپیوٹر لگا دیں تو وہ پہلے آپ کے وہ بنیں گے۔ آپ یہاں پر VPC بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ کمپیوٹر میں رن ہوں گے، اور اسی طریقے سے آپ VPC یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کو بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں پہلی پورٹس میں۔ تو یہ ہماری ٹوپالوجی بن گئی ہے، جو کہ ہم اپنی اس ڈاکومنٹیشن کے حساب سے اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں گے، جو کہ انہانس کمیونیکیشن سسٹم ہمارا ڈیولپ کریں گے، جس میں ہم فنکشن ریکوائرمنٹ میں ونڈوز سرور بھی رکھ دی ہے۔ ایڈیشنل ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو ایشو ہوگا کہ ان کے انسٹالیشن کے ٹائم ان کے پاس اتنے ریسورسز یا ریم یا پروسیسر نہیں ہوگا۔ اگر اس کو ہم کرنے بیٹھیں گے کہ 4 GB یا پھر 6 GB ایکسٹرا چاہیے ہوتے ہیں ریسورسز، تو اس وجہ سے ہم اس کو لیس کر دیتے ہیں، منیمائز کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نیٹ ورک انفراسٹرکچر میں ایک راؤٹر یوز کریں گے، اور پھر ہم 2 سوئچز، ایک کور سوئچ ہوگا، جو کور سوئچز ہوگا ہمارے اس نیٹ ورک، جو یہ ہمارا ڈپارٹمنٹل نیٹ ورک ہے، ان کا ڈیفالٹ گیٹ وے ہوگا، اور یہ جو راؤٹر ہے ہمیں کنیکٹ کرے گا انٹرنیٹ سے۔ تو انٹرنیٹ کی بھی کنیکٹیویٹی یہاں پر میں کلاؤڈ رکھ دیتا ہوں۔ کلاؤڈ کو اگر آپ کنیکٹ کرنا چاہیں GNS3 VM کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی جب کنیکٹیویٹی کریں گے تو یہاں پر جو یہ اڈاپٹر ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، دیکھ لینا ہے کہ وہ کہاں پہ کنیکٹڈ ہے۔ GNS3 VM میں آپ پھر جائیں گے، اور GNS3 VM کے سیٹنگ میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے 2 نیٹ ورک ہیں، ایک نیٹ ورک اڈاپٹر ہوسٹ اونلی ہے اور ایک نیٹ ہے۔ تو ہم نے کون سا یوز کیا تھا؟ ہوسٹ اونلی، 0 والا۔ تو 0 والا جو نیٹ ورک اڈاپٹر ہے ہمارا وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گیا ہے اس ٹوپالوجی میں۔ تو یہ ہماری ٹوپالوجی اس طریقے سے بنے گی۔ آپ اس کو کلاؤڈ کو کہیں بھی رکھ لیں، اور اس کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم فردر کنفیگریشن سٹارٹ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ، تاکہ ہماری ویڈیوز بھی لینتھی نہ ہوں اور کہیں قسم کی کنفیوژن بھی نہ ہو۔ تو یہ ہمارا بیسک سا پروجیکٹ بنے گا جو کہ ہم لے کے چلیں گے، اور یہ راؤٹر ہمارا ایز اے فائر وال بھی ایکٹ کرے گا، انٹرنیٹ سے کنیکٹ بھی کرے گا، نیٹ بھی کنفیگر ہوگی، اور اسی راؤٹر میں ہم کنفیگر کریں گے اپنی فائر وال پالیسیز اور سوئچ راؤٹنگ جو ہے، جو کہ ڈائنامک راؤٹنگ ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں OSPF اپنے اس سینیریو میں۔ تھینک یو ویری مچ، اور اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔